بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ تمام حضرات لائٹ مبارکباد کہ رات کے آدھے پہر میں جوش و خروش کے ساتھ شب بیداری فرما رہے ہیں اور جشن شہدائے کربلا تجھ کو احتشام کے ساتھ منا رہے ہیں اور یہ معظم اور معزز مہینے میں پاک مہینے میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. رات آئیے بزرگ معروف سے پیش کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں پناہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات یہ درود پاک پڑھنا بڑے ہی سعادت کی بات ہے. اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرا بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں 10 برکتیں بھیج دیتا ہے. یہیں تک محدود نہیں بلکہ اگر کوئی شخص درود شریف کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. یہیں تک محدود نہیں بلکہ اگر کوئی بندہ میرے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے. حضرات اب ذرا آپ غور کریں کہ اگر آپ نے صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے 10 درجات کو بلند کر دیا, آپ کے 10 خطاؤں کو معاف کر دیا, آپ کے گھر میں 10 برکتیں بھیج دی. حضرات ایک مرتبہ درود پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. حضرات دیوانوں میں ایک ٹولی امام احمد رضا کی اس بستی میں پہنچتی ہے جس بستی کو آج لوگ سوداگران کے نام سے جانتے ہیں. ٹولی نے سوال کیا ہے اے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اگر میں ایک مرتبہ
مرتبہ درود پڑھوں تو ہمیں 30 فائدہ حاصل ہوتا ہے، 2 مرتبہ درود پڑھوں تو ہمیں 60 فائدہ حاصل ہوتا ہے، اگر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھوں تو 90 فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ حاضر قیاس، اسی پر قیاس کرتے چلے جائیے۔ حضرات کوئی نے سوال کیا ہے، اے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیے، کوئی ایسا ضابطہ بتائیے، کوئی ایسا نقطہ بتائیے کہ لوگ میرے پڑھے ہوئے درود کو شمار کر لیں، لوگ میرے سانسوں کو گن لیں مگر میرے پڑھے ہوئے درود کو شمار نہ کر سکے۔ آپ نے فتاوی رضویہ جیسی عظیم الشان کتاب کو تحریر کیا ہے، آپ نے الزبدۃ الزکیہ کی تحریر سجود التحیہ کو تحریر کیا ہے، آپ نے بہت ساری کتابوں کو تصنیف کیا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیے، کوئی ایسا ضابطہ بتائیے کہ لوگ میرے سانسوں کو گن لیں، میرے دل کی دھڑکنوں کو شمار کر لیں مگر میرے پڑھے ہوئے درود کو شمار نہ کر سکے، میرے پڑھے ہوئے درود کو شمار نہ کر سکے۔ سیدی سرکار کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لوگ دستک دیتے ہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے سوال کرنے والے سن لے، اگر تو اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف بھیجنا چاہتا ہے تو اس انداز سے درود شریف بھیج، کعبے کے بدرود تجار پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعِ جمرہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اگر ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نعمتوں سے اور کتنی مفید چیزیں ہم کو اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ حضرات 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔